اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کے متعلق ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہود کے بعض قبائل میں سے ایک قبیلے کو ان کی نافرمانی کے سبب ذلیل بندر بنا دیا تھا۔ ہم نے اس سے گزشتہ قسط کے اندر مسیح بھائی کی اس غلط فہمی یا اس جھوٹ کو آشکار کیا تھا، جو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب ہم تاریخ کی کسوٹی پر بائبل کو پرکھتے ہیں تو بائبل تو اس تاریخ کی کسوٹی پر پورا اترتی ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید اس کسوٹی پر پورا نہیں اترتا۔ ہم نے گزشتہ قسط کے اندر ان کے اس جھوٹ کو آشکار کیا تھا اور بائبل مقدس کے متعلق 3 سوالات کیے تھے، جس کا الحمدللہ 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی کوئی جواب ہمیں نہیں ملا۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر اعتراض کے اوپر۔ اکثر ہمارے مسیح دوستوں کو یہ شوق تو چڑھتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام پر اعتراض کیا جائے، پھر چاہے وہ اعتراض بنے یا نہ بنے۔ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کی تاریخ کا جو مستند ترین ماخذ ہے وہ بائبل ہی ہے، اور بائبل میں تمام اہم تاریخی واقعات مذکور ہیں۔ اس غلط تصور کے بعد ہر بات جو بائبل سے باہر ہے اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی مستند کیوں نہ ہو۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بائبل ہی مکمل تاریخ ہے کا جو خمار ہے وہ صرف اور صرف ہمارے دیسی پاکستانی و انڈین مسیحوں کو ہی چڑھتا ہے، اور قرآن مجید پر اعتراض کا شوق تو مسیح دوست بہت زیادہ رکھتے ہیں، لیکن نہ تو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ ہی یہودی روایات کو جانتے ہیں، نہ ہی لسانی رموز سے واقف ہوتے ہیں۔ قرآن مجید پر اعتراض کے وقت وہ یہ بات دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ نزول قرآن کے وقت جو ہم عصر اور اہل علم اور اہل زبان یہود و نصارہ تھے ان کا رویہ کیا تھا۔ پھر یہودی اہل علم وہ اعتراض کرتے ہوئے ہمیں کبھی نظر نہیں آتے جو مسیح جولاہ ملحدین سے سن کر قرآن مجید پر کرتے نظر آتے ہیں۔ بائبل اگر وہی اعتراض ہم بائبل پر کریں تو سوائے خاموشی کے یا روتے ہوئے لوگوں کو ہنسانے کے معترضین کے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ پھر مسیح معترضین کے دور معیار کے لیے کا یہ عالم ہے کہ وہ قرآن مجید میں مذکور بعض واقعات کی تصدیق کے لیے تو تاریخی ثبوت طلب کرتے ہیں، جبکہ بائبل میں مذکور کسی بھی واقعے کی تصدیق کی سرے سے ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اور ان کے نزدیک کسی بھی واقعے کا مستند ہونا کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا ذکر بائبل میں آ گیا ہے، چاہے پھر اس واقعے کے خلاف کتنے ہی مستند ترین تاریخی شواہد موجود کیوں نہ ہوں، ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن مجید میں موجود واقعہ کتنا ہی مستند کیوں نہ ہو، اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسیح معترضین کا قرآن مجید کی طرف یہ رویہ بھی قابل دید ہے کہ اگر کوئی واقعہ قرآن بیان کرے اور وہ بائبل میں بھی موجود ہو تو فٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کاپی پیسٹ ہے، یہ تو قرآن مجید نے بائبل سے چوری کیا ہے، اور اگر خلاف بائبل ہو تو اس بارے میں
یہ فرما دیتے ہیں، یا پھر بائبل خاموش ہو اگر کسی واقعے کے بارے میں، تو یہ فرما دیتے ہیں کہ یہ تو خلاف بائبل ہے اس لیے قابل اعتبار نہیں، لیکن یہ کبھی بھی بتانے کی زحمت نہیں کرتے کہ قرآن مجید کا الہام خلاف بائبل ہونا چاہیے یا موافق بائبل ہونا چاہیے۔ ان کی دو رنگی کی یہ نہایت عمدہ مثال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید اصل واقعات کی جگہ فقط اس وجہ سے من گھڑت واقعات بیان کر دیتا کہ یہ بات بائبل میں لکھی ہوئی ہے؟ اب جو اعتراض موصوف نے قرآن مجید فرقان حمید پر کیا، اس زمن میں جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں سب سے پہلی شہادت ہی ان کے گھر سے موصول ہوئی، اور خود ایک مسیح عالم جن کا نام ایڈورڈ بی ٹیلر ہے کی کتاب پرائمیٹو کلچر ملی، جس کا صفحہ نمبر 360 376 تا 379 میں انہوں نے مختلف تہذیبوں کا ذکر کیا جن میں یہ کہانی مشہور تھی کہ انسان بندر بن گئے تھے۔ اب ظاہر ایک بات ہے کہ مختلف لوگوں نے ان لوگوں کا مشاہدہ کیا ہوگا اور ان کو اپنے اپنے الفاظ میں ان کی تفسیر کشی کی ہوگی۔ جب ہم نے تحقیق کا دائرہ تھوڑا وسیع کیا تو عبرانی یونیورسٹی آف یروشلم کے ڈائریکٹریٹ بین ابراہیمسن سے رابطہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہم نے قرآن مجید کی یہ آیات رکھیں اور ان سے ان کی رائے دریافت فرمائی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ یہود کی ایک بستی کا ذکر ہے، اور یہ بستی افریقہ اور یمن کے ساحلی پٹی پر رہا کرتی تھی، اور ان کی نافرمانی کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک یہودی نے جس کو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر یہ واقعہ جھوٹ ہوتا تو فٹ سے اس واقعے کا انکار کر دیتا، لیکن قربان جاؤں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام مقدس پر کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی یہود اس واقعے کا انکار نہیں کرتے جن کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان کی ایک بستی کو نافرمانی کے سبب اللہ نے بندر بنا دیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے نہیں قرآن مجید جھوٹ بولتا ہے، قرآن مجید ہم پر الزام لگاتا ہے، لیکن آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں یہ بات قبل از اسلام مشہور و معروف تھی کہ ہمارے قبیلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ اب جب اسی بات کو اگر ہم دیکھیں تو ایک مشہور عالم ہیں یہودیوں کے ہی جن کا نام ہے توویا سنگر، اگر ان کو یوٹیوب پر دیکھا جائے تو انہوں نے اس واقعے کا ان سے جب پوچھا گیا کہ قرآن مجید یہودیوں کی انسلٹ کرتا ہے ان کو ایپس اور پگز کہہ کر، تو انہوں نے اس واقعے کا انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کی ایک بستی تھی جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے، اور جو ہے سبت کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو انکار کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بھی انکار نہیں کیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پولوسیوں کو یا مسیحوں کو قرآن مخالفت میں یہ اعتراض سوجا کہ ہم چلو یہ اعتراض کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ شاید ہمیں اس کا مسلمانوں کو اس کا جواب نہ آئے۔ تو میں مسلم بھائیوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آیا وہ ضد کو چھوڑ کر حق کو قبول کریں گے یا پھر اسی طرح جہالت کے اندر گھومتے اور رہیں گے اور خود کو نجات یافتہ سمجھیں گے؟ میں اپنے سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔